الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت ساعت میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کے مضامین کے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مائدہ قرآن حکیم کی 5ویں سورت ہے اور یہ اس پہلے باب جس کا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی یہ آخری سورت ہے۔ اس سورت کا موضوع امت مسلمہ کے لیے اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری عہد و پیما کا بیان ہے۔ سورہ نساء کی طرح اس میں بھی 3 گروہوں سے خطاب پے در پے ہے، یعنی مسلمانوں سے اور پھر اہل کتاب سے اور منافقین سے۔ یہ چونکہ سورہ نساء کا جوڑا ہے تو لہٰذا اس میں بھی سب سے پہلے مسلمانوں ہی کو ان کے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور ابتدائی میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس عہد و پیما کا خاص خیال رکھو، وہ جو تم وعدے کر لو اس وعدوں کو ضرور پورا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں جو حرمت اور حلت ہے اس کا تذکرہ کیا کہ سابقہ شریعت کے متولیوں نے یعنی اہل کتاب نے دین کو جو بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور تمہارے لیے بہت سی حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ اب تمہارے لیے تمام پاکیزہ کھانے کو حلال کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شاعر کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو، اس کا بھی احترام کرو، اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا بھی احترام کرو، اور یہ ہدی اور قلائد یعنی وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور نیاز کعبہ کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ایک محترم جانور ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھو، بیت اللہ کا خاص خیال رکھو، اور وہ جو اس راہ میں نکلتا ہے یعنی اللہ کے گھر کا قصد کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ سب تمہارے لیے محترم ہے۔ اور پھر ایک اصول بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ہرگز کسی سے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں وہ عظیم بات کو بیان کیا کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، شریعت کی تکمیل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر دین کا اتمام کر دیا، دین کی تکمیل کر دی، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو پسند کر لیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین تم سے اب ہم راضی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حرمت بیان کی گئی تھی کہ تم یہ چیزیں مت کھاؤ، اس کے بارے میں لیکن اگر اضطرار کی صورتحال ہو، کوئی شخص بھوک سے مرا جا رہا ہے تو پھر اگر وہ اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے تو وہ کھا لے، دین کے اندر کوئی مشکل اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا کہ اب آج کے دن چونکہ دین کی اب تکمیل ہو چکی ہے اور اہل کتاب اب انتہائی مایوس ہو چکے ہیں تو لہٰذا ان کا کھانا اور ان کا ذبیحہ بھی اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور اسی طرح ان کی خواتین سے نکاح کرنا بھی اب تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی وہ چونکہ اب انتہائی مغلوب ہو چکے ہیں اور تمہارا غلبہ ہے، تو لہٰذا اگر تم ان کی خواتین کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ گے تو اس بات کا امکان ہے کہ تمہارا اثر چونکہ اب زیادہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ تم ان کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر چونکہ تزکیہ اور تطہیر کا احکام دیا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ایک اظہار وضو ہے کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ پیر اور چہروں کو دھو لیا کرو اور سر کو مسح کر لیا کرو، یعنی وضو کی اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب یہاں پر بیان کر دی جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اور پھر اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تم تیمم بھی کر سکتے ہو، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور وہ سورہ نساء میں جو آیت بیان کی گئی تھی کہ ہر حال میں تمہیں عدل کو قائم کرنا ہے، ہر حال میں تمہیں عدل پر اور انصاف پر قائم رہنا ہے، یہاں پر اس بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے عدل کی گواہی دیتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہی تقوی کے زیادہ قریب
تر ہے، یعنی عدل کے دامن کو، انصاف کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑو۔ ہاں اگر عدل اور حق دشمن کی طرف بھی جا رہا ہے تو بھی یہ ہے کہ اس کی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم حق بات نہ کہو اور عدل بات نہ کہو۔ یہ عدل اگر دشمن کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اس کا حق دو۔ اللہ ہی سے ڈرو، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے جو میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا، اس میثاق کا بھی اس سورہ مبارکہ میں بار بار تذکرہ کیا گیا، اور پھر ان کی اس بات کو تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اس میثاق کو وقتاً فوقتاً یہ توڑتے رہے، جب بھی ان کا دل چاہا اس عہد کو وہ توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر مسلسل لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اہل کتاب کے یہودیوں نے بھی میثاق کو توڑا، تو اسی طرح عیسائیوں نے بھی اللہ کے اس میثاق کو، اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو اکثر و بیشتر وہ بھلا بیٹھے، تو لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ اور پھر ان کا اس کفر، جو عیسائیوں کا کفر تھا، اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا یہ کہنا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو کہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم میں انہوں نے الوہیت شامل کر دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کفر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس بات کو بیان کیا کہ یہ ان کا بہت بڑا کفر ہے۔ اور پھر ان کا یہ زوم باطل کہ یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا، ہم تو اصل میں بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ہر حال میں جنت میں جائیں گے۔ ان کی زوم باطل کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات زندگی سے ایک واقعے کو بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اب لکھ دی ہے، اس کو تم ہر حال میں فتح کر لو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کی چنگل سے آزادی دلا کر اس صحرائے سینا میں لے کر آئے، جہاں پر ان پر من و سلوہ بھی نازل ہوا، بدلیوں کا سایہ بھی ان پر ہمیشہ طاری رہا، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس صحرا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے لیے فلسطینی کی سرزمین اصل میں ارض مقدس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو لہٰذا اب تیار ہو جاؤ اور اس سرزمین پر قبضہ کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم انتہائی بزدل قوم تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس کے اندر تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، جب تک وہ ان کے درمیان رہیں گے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ پھر بنی اسرائیلی میں سے دو شخصیات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے خاص طور پر اپنی قوم کو تلقین کی کہ دیکھو ایک بار تم داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو پھر تم ہی جو ہے وہ غالب رہو گے، لہذا ہمت کر کے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ لیکن ان کی بزدلی کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائیں آپ اور آپ کا ربی جا کے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پھر انتہائی مایوس ہوئے، بنی اسرائیل کی قوم سے، انہوں نے کہا کہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب ہمارے اب میرے اور میرے اس فاسق قوم کے درمیان اب تفریق کر دیجئے، فاصلہ کر دیجئے، اب میں اس قوم میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اب ہم نے 40 سال تک یہ ارض مقدس، یہ فلسطین کی سرزمین ان پر حرام کر دی ہے، اب یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ان کو ایک اور واقعہ سنایا، یعنی مخاطبین کو، اہل کتاب کو، کہ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل کر بھی دیا، یعنی حابیل اور قابیل کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 27 سے اس کو بیان کیا کہ ان دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی کو پیش کیا، ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ تو جسے قربانی قبول نہیں کی اس کا نام تورات میں قابیل آتا ہے، اس کو اپنے بھائی حابیل سے حسد پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ لاقتلنک، میں تو تجھے قتل ہی کر دوں گا، لیکن حابیل نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں اس کے جواب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو تمام جہان والوں کے رب سے ڈرنے والا ہوں، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم میرا گناہ بھی اٹھا لو گے اور اپنا گناہ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا لو گے۔ لیکن قابیل باز نہیں آیا اور بالآخر اس نے اپنے بھائی حابیل کو اس حسد کی وجہ سے قتل کر ہی دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا آیت نمبر 32 میں کہ پھر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی بھی قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے، یعنی اس نے کسی اور کو قتل نہ کیا ہو، او فساد فی الارض، اور یا یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچا رہا ہو، تو فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے گویا کہ
تمام کے تمام انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے زندگی بخشی کسی ایک جان کو تو اس نے گویا کہ تمام کے تمام انسانیت کو زندگی بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ اب کسی بھی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ کسی جان کو قتل کیا جا سکتا ہے, کہ وہ خود کسی جان کو قتل کرے تو تمہارا نظم اجتماعی قتل کے بدلے قتل اس کی جان لے سکتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ فساد فی الارض کی جرم کا مرتکب ہو, زمین میں فساد مچا رہا ہو, اس کی موجودگی سے کسی کی جان مال اور عزت اور آبرو محفوظ نہ ہو, تو در حقیقت وہ فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب ہے, وہ قتل کیا جا سکتا ہے. پھر فساد فی الارض کے جو لوگ بھی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں بیان کی کہ ان کو اس طریقے سے قتل کرو کہ ان کو تڑپا کے مارو, ان یقتلوا او یصلبوا, اور یا یہ ہے کہ ان کو صلیب چڑھا دو, ان کو صلیب دے دو. یعنی صلیب اس زمانے میں اس طرح سے دی جاتی تھی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو میخوں سے گاڑ دیا جاتا تھا کسی درخت کے تنے میں, اور پھر وہ سسک کر وہیں پر مر جاتا تھا. یہ اصل میں صولی تھی. اور پھر تیسری سزا یہ بیان کی گئی کہ یا تو پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دو کہ وہ کسی کام کے قابل نہ رہے, اور یا پھر ایک ہلکی سزا بھی بیان کر دی گئی کہ اس کو ملک کے بدر کر دو. یعنی ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا فساد فی الارض کے مجرموں کو دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا. ساتھ ساتھ پھر آگے چل کر چوری کرنے والوں کے قانون کو بھی بیان کیا کہ جو کہ چور ہیں اس کے تم اب ہاتھ کو کاٹ دو, تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے, یہ لوگوں کے عبرت کے لیے لہذا بیان ہوا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تو پھر ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو جو بھی چور مرد ہے یا چور عورت ہے. یعنی یہاں پر چونکہ فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کو کاٹو. یہ نہیں کہا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو ہاتھ کو کاٹو, بلکہ جو واقعی چور ہو, جس پر اس لفظ چور کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ کسی رعایت کا مستحق نہ ہو, تو پھر یہ سزا اس پر نافذ کی جائے گی کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اور پھر اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ہاتھ آنے سے پہلے یعنی اس طرح کے جرم جو کر رہے ہوں, جو فساد فی الارض کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہوں, اور یا وہ چوری کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہوں یعنی وہ چور ہوں, اور گرفتاری سے پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, تو پھر اب ان کے راستہ کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اب ان کو یہ سخت سزا نہیں دی جائے گی, حالات کے اعتبار سے ان کو کوئی اور دوسری چھوٹی سزا دی جا سکتی ہے. اور پھر آگے چل کر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں اس بات کو بیان کیا اور بنی اسرائیل کو تنبیہ کی کہ ان کا بھی اصل جرم کیا ہے کہ وہ در حقیقت تورات پر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی اگر وہ تورات کو پر عمل کرنے والے بن جائیں تو در حقیقت وہ ہدایت کو پا جائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور, بے شک ہم نے تورات نازل کیا, اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی. لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے, تو لہذا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون, تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. یہ تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے در حقیقت یہی کافر ہیں. اور تورات میں تو ہم نے لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, ناک کے بدلے ناک ہے, کان کے بدلے کان ہے, دانت کے بدلے دانت ہے, اور اسی طرح سے ہر زخم کا جو ہے وہ بدلہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو در حقیقت وہی فاسق ہیں, وہی ظالم ہیں. اور تورات اور انجیل کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا کہ اسی طرح اسی اصول پر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب بھی نازل کی ہے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی کہ جو کہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے, اور یہ کتاب مہیمن ہے سب پر, یعنی یہ سب پر نگراں ہے, سب پر نگہبان ہے, اور یہ اب فائنل ایڈیشن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کا. یعنی اب کوئی بھی بات اسی کے مطابق ہی اس پر فیصلہ ہوگا, یہ سب پر مہیمن ہے, اس کو ایک میزان کی حیثیت حاصل ہے. لہذا یہودیوں کی ریشہ دوانی اور ان کی مسلسل ہٹ دھرمی کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول آپ تو پہنچا دیجیے جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو در حقیقت آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لوگوں سے جو ہے وہ بچا لے گا. یعنی لوگوں کی ریشہ دوانیاں اور ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بالآخر آپ کو بچا لے گا. لہذا آپ کا کام تو یہ ہے کہ اس کتاب کو بلا چون و چرا ایز اٹ از پہنچا دیجیے. اور پھر ساتھ ساتھ اہل کتابی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, کہ اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم نہیں ہو جاتے. اور تمہارا تو یہ معاملہ ہے
کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے اس ذوم باطل میں تم مبتلا ہو چکے ہو کہ ہم تو ہر حال میں بخشے بخشائے ہیں، اور جو ہمارے گروہ میں شامل ہوگا تو در حقیقت وہی نجات پا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا، سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 69 میں اس اہم قانون کو بیان کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور وہ جو کہ یہودی ہوئے اور وہ جو کہ صابی ہوئے اور وہ جو کہ نصرانی ہوئے، جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گروہوں کے اعتبار سے فیصلہ وہاں نہیں کرے گا کہ جو وہ یہودی ہیں وہی کامیاب ہو جائیں گے، جو صابی ہیں وہی کامیاب ہو جائیں گے، جو نصرانی ہیں وہی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالح کی روش اختیار کرے گا تو در حقیقت اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی گناہ کی روش اختیار کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو در حقیقت وہ ابدی جہنم کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر رسول کی دعوت اس کے سامنے آتی ہے اور وہ پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان لے کر نہیں آتا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بھی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن عمومی قانون اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کا معاملہ وہاں پر گروہی طور پر نہیں ہوگا۔ یہ تم نے فرقہ وارانہ روش اختیار کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر فرقوں کے مطابق فیصلے کرے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ اور پھر آگے چل کر آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصرانیوں میں کچھ فرق بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں، وہ تو تم سے عداوت میں اور دشمنی میں بڑے سخت ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ نصرانی ہیں ان کے اندر تو ابھی کچھ درویش بھی ہیں اور کچھ اللہ والے بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ تکبر نہیں کرتے، اور ان میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب انہوں نے سنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو چکے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ضرور ہدایت کی طرف گامزن کر دے گا، اس لیے کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم تو اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرما۔ اور اس طریقے سے آیت نمبر 86 پر یہ سورہ مبارکہ اپنے ختام کو پہنچ گئی ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ نساء کا جوڑا ہے، اور سورہ نساء میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 126 پر یہ سورہ مبارکہ اپنے ختام کو پہنچ چکی تھی، اور پھر آیت نمبر 127 سے ان کے کچھ سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے، 4 سوالات جو کہ زمین میں پیدا ہو چکے تھے، ان کے سوال کے جواب دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح یہاں پر آیت نمبر 87 سے 5 سوال کے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں یعنی آیت نمبر 1 اور 2 میں جو عہد و پیما کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس سے یہ کچھ سوالات پیدا ہوئے کہ اگر عہد و پیما کی اہمیت دین میں اس درجہ غیر معمولی ہے تو اگر بالفرض کوئی شخص شریعت کی حرمتوں کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتا ہے اور یا یہ ہے کہ وہ قسم کھا بیٹھتا ہے، تو پھر اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اس کا جواب دیا آیت نمبر 87 سے، اور ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے۔ لہذا آیت نمبر 87 میں تمہید کے طور پر اس بات کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل لکم، کہ دیکھو حرام مت ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر دیا ہے، لیکن اگر تم کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لو اور قسم کھا بیٹھو تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، وہ اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، اور یا تم ایک غلام آزاد کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ 3 روزے پھر جو ہے وہ تمہیں رکھنے پڑیں گے۔ یہ قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسرے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 سے دیا، اور وہ بھی انہی 2 آیات کے ذریعے سے پیدا ہوا کہ ان 2 آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں بیان ہوئی ہیں، اگر ہر چیز اس میں حلال ہی ہے تو پھر یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پھر کیا حکم ہے، اور اگر یہ دونوں حرام ہیں شراب اور جوا تو پھر جو لوگ پہلے اس میں ملوث رہے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے کچھ خیر کا کام کرتے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکا کہ وہ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کو یعنی اونٹ کے گوشت پر وہ جوا کھیلتے تھے، اور جتنے بھی جوئے کے گوشت وہ جیت جاتے تھے اس کو وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، تو اس کو وہ بڑا نیک کام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ شراب اور جوا جو ہے یہ تم پر حرام ٹھہرایا گیا ہے، یہ رجس من عمل الشیطان،
یعنی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ اگرچہ حرام کے تو نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، بس اس سے بعد آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے کہ شیطان تو اصل میں اسی شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور عداوت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا خاص حربہ ہے کہ وہ تم کو شراب پینے کی تلقین کرتا ہے تاکہ تمہاری عقل معاف ہو جائے، جوا کھیلنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی پیدا ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ تم کو نماز سے بھی روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی روکتا ہے۔ پھر اس بات کو بیان کیا آیت نمبر 93 میں کہ ہاں جو پہلے کھا پی چکے اس حکم کے آنے سے پہلے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے کہ جو بھی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کی روش اختیار کرتے ہیں اور پھر احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا سوال بھی انہی آیات میں حالت احرام کے شکار کی حرمت کے تذکرے سے پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس احرام کی خلاف ورزی کر لے، یعنی اس حکم کی خلاف ورزی کر لے کہ حالت احرام میں وہ شکار کر بیٹھے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ حالت احرام میں اگر سمندر کا شکار کرنا پڑ جائے، یعنی سمندری سفر ہو، تو کیا سمندر کے جانور کو بھی کھانا، مچھلی کو بھی کھانا، کیا اس کا بھی شکار کرنا یہ بھی حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تم کو آزمائے گا، لہذا اگر کوئی بھی حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کر بیٹھتا ہے تو اس کا پھر اب بدلہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح کا شکار اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے، کعبہ میں پیش کرے، یعنی اسی کے مثل جانور، اگر اس نے کوئی ایک بکری شکار کر لی ہے تو اسی کے برابر بکری وہ اللہ کے حضور پیش کرے، اور یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اسی کے برابر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر یہ ہے کہ وہ اسی کے مطابق وہ روزے رکھے۔ اور پھر اس بات کا جواب دیا گیا کہ تم پر سمندر کا شکار جائز قرار دے دیا گیا ہے، تم سمندر کا کھانا کھا سکتے ہو، وہ شکار کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندری سفر میں خوراک کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ شکار کیا جائے، تو اس لیے تعالیٰ نے کہا کہ حالت احرام میں تم سمندر کا شکار کر سکتے ہو۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہدی، قلائد اور اس طرح کی دوسرے جو شاعر اللہ ہیں اس کی حرمت کو بیان کیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے اس معاملے میں کہ اس کو تم محترم جانو، تو ہم قدیم زمانے سے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام اس کو محترم سمجھتے تھے، اور یہ ہماری مذہبی رسومات میں یہ بڑی مسلم چلی آ رہی تھی۔ تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جو ہماری مذہبی رسومات کا ایک حصہ بن چکی تھی، تو کیا ہدی اور قلائد کی طرح ان کی حرمت بھی قائم ہے اسی طرح کہ یا یہ ختم ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ اور کوئی حام پیدا نہیں کیا تھا، یہ تمہاری اپنی افطرا ہے جو کہ تم دین میں افطرا کرتے ہو۔ یعنی بحیرہ در حقیقت وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہوں اور ان میں آخری بچہ نر ہوتا ہے، تو اس اونٹنی کا وہ کان چیر دیتے تھے اور اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ محترم اونٹنی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جسے کسی منت کے پورا ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، تو وہ اونٹنی صائبہ کہلاتی تھی۔ اور وسیلہ، بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ بکری اگر نر جنے گی تو اس کو اپنے پاس رکھیں گے، پھر اگر وہ نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو پھر وہ وسیلہ کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے، اور ایسے نر کو وہ بتوں کے نظر نہیں کرتے تھے۔ اور حام اس 60 اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے صلب سے کئی پشتیں پیدا ہو جائیں تو اس کو بھی وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، یہ بھی ان کے لیے محترم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ وسیلہ، یہ صائبہ، یہ حام، یہ تمہاری اپنے دین کی افطرا ہیں، یہ تمہاری اپنی بدعتیں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب کو ختم کرو۔ اور 5واں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوا جو اللہ کی شریعت اور آخری بعثت کے معاملے میں یہود و نصارہ نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو پھر لوگوں کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ اس کے بعد وہ اپنی وصیت پر شہادت کے لیے وہ کیا اہتمام کریں، گواہی کے لیے پھر وہ کیا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ تمہارے درمیان شہادت کا معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ تم میں جس کو بھی اگر کوئی موت کا وقت آ جائے تو وہ کسی 2 آدمی کو منتخب کر لے، 2 شخص جو کہ نیکوکار ہو، معتدل ہوں، ان کو وہ منتخب کر لے، اور اگر تم حالت سفر میں اور اس وقت موت کا معاملہ ہو جائے تو اپنے کے علاوہ کسی غیر کو بھی تم منتخب کر سکتے ہو، اور پھر تم اس کو وصیت کرو، اور پھر وہ اس وصیت کو بیان کریں لوگوں کے سامنے
مسجد میں نماز کے بعد، اور اس بات کی قسم کھائیں کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ سچ کہیں گے اور ہم شہادت کو ہرگز نہیں چھپائیں گے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ شخص سچ نہیں کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر اس طرح سے تم اہتمام کر سکتے ہو۔ لہٰذا اگر وہ قسم کھا کر کوئی گواہی دیتے ہیں لیکن اس کی قسم کو اگر کوئی دوسرا توڑ دیتا ہے قسم کھا کر اسی مسجد میں، تو پھر اس کی گواہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس طریقے سے وہ قسم کھانے میں ڈریں گے اور جو وہ گواہی دیں گے وہ فیس ویلیو پر اس کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اور پھر اس گواہی کے طریقے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو گواہی کا معاملہ آخرت میں برپا ہوگا اس کا تذکرہ پھر اس صورت مبارکہ کے آخر میں کیا کہ جس دن ہم جمع کریں گے تمام کے تمام رسولوں کو، یاد کرو وہ دن، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور پھر ہم یہ کہیں گے، رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی تم نے اپنے قوم کو یہ پیغام دیا تو تم کو اس کا کیا جواب ملا؟ تو وہ یہ کہیں گے بحیثیت مجموعی کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، بے شک آپ ہیں جو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو، جب یعنی تمام انبیاء کو گواہی کے طور پر کھڑا کیا جائے گا، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گواہی کے لیے کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کریں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اذکروا نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ تم پر ہوئی ہے اور تمہاری والدہ پر ہوئی ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اس کو گنوائیں گے اور کہیں گے کہ وہ جو کہ ہم نے تم کو بنی اسرائیل سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل کے ہاتھ کو تمہارے لیے روکے رکھا، اس نعمت کو یاد کرو۔ اور پھر اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے کہ جو تمہارے حواریوں نے مائدہ کی درخواست کی تھی کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے کھانوں سے بھرا ہوا اور ہم اس میں سے کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ مائدہ، یہ کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان میں تمہاری فرمائش پہ اتار تو سکتا ہوں، لیکن اس معجزے کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا، مان کے نہیں دیا، تو پھر میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو میں نے یہ عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الوہیت میں شریک کر لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا جواب دیں گے میں ایسا نہیں کہہ سکتا کبھی بھی، میں نے تو حق کے سوا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو ان سے صرف یہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے درمیان گواہ رہا، میں اس بات پر ان کے درمیان گواہ رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ ہی اب اس کے نگہبان تھے، آپ ہی اب ان پر گواہ تھے، یعنی میں نہیں جانتا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا اور یہ کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو الوہیت میں شامل کر لیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب ہی دے تو پھر یہ تیرے بندے، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے تو تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس طریقے سے آیت نمبر 120 پر یہ آیت ختم ہوئی اس بات کے ساتھ کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صلوا علیہ صلوا علیہ